اور بتایا گیا کہ یہ غیر قانونی جگہ پر بنائی گئی تھی، لیکن اب جو حقائق سامنے آ رہے ہیں نا وہ سن کر انسان سر پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے کہ یہ چل کیا رہا ہے، یہ ہو کیا رہا ہے۔ یہ اسلام آباد سے اس خبر نے تمام مسلمانوں کے دلوں کو زخمی کر دیا کہ 50 مساجد کو شہید کرنے کا نوٹس جاری کیا گیا، بلکہ جامع مسجد مدنی کو راتوں رات شہید کر دیا گیا۔ رات کو مسجد ہوتی ہے، صبح یہاں پر پودوں کا باغ لگا ہوتا ہے، یعنی رات کو لوگ جاتے ہیں نماز پڑھ کے، صبح فجر میں آتے ہیں نماز کے لیے، تو وہاں پر مسجد کی جگہ ان کو پودوں کا باغ نظر آتا ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ پودے لگے ہوتے ہیں، مسجد کا نام و نشان ہی ختم کر دیا جاتا ہے۔ پوچھنے پر بتایا جاتا ہے کہ یہ مسجد غیر قانونی جگہ پر بنائی گئی تھی، تو اس وجہ سے اس کو شہید کر دیا گیا۔ یہ تو وہ ملک ہے پاکستان جہاں پر راتوں رات، لاہور میں ایک مسجد ہے شبر کے نام سے، یہاں پر راتوں رات جو ہے وہ مسلمانوں نے مسجد تعمیر کر دی، لیکن اب یہ بھی ریکارڈ قائم ہو گیا کہ پاکستان کے اندر راتوں رات مسجد کو جو ہے وہ غائب کر دیا گیا۔ مسجد کو راتوں رات شہید کر کے وہاں پر مسجد کی جگہ کو باغ کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا، اور بتایا گیا کہ یہ غیر قانونی جگہ پر بنائی گئی تھی۔ لیکن اب جو حقائق سامنے آ رہے ہیں نا وہ سن کر انسان سر پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے کہ یہ چل کیا رہا ہے، یہ ہو کیا رہا ہے، یہ کون لوگ ہیں جو اس طرح کے فیصلے کرنے والے ہیں، یہ کس طرح کے فیصلے کرتے ہیں، آخر ان کا منصوبہ کیا ہے۔ پہلے تو بتایا گیا کہ یہ غیر قانونی جگہ پر بنائی گئی، تو اس وجہ سے جو ہے وہ مسجد کو شہید کیا گیا، اور اس کے ساتھ ایک مدرسہ بھی تھا۔ وہاں کی انتظامیہ سے بات چیت ہوئی علماء سے، اور ان سے کہا گیا کہ اس مدرسے کو ہم چینج کریں، مسجد یہیں پر موجود رہے گی، مسجد کو نہیں شہید کریں گے، لہذا مدرسہ جو ہے وہ ہم آپ کو دوسری جگہ تعمیر کر کے دے رہے ہیں، یہاں سے مدرسہ ختم کر رہے ہیں، اس کو دوسری جگہ شفٹ کر دیں۔ تو انتظامیہ نے کہا چلے ٹھیک ہے، آپ مسجد کو نہیں کرتے تو مدرسے کی خیر ہے، کوئی بات نہیں، مدرسہ شہید کر کے دوسری جگہ مدرسے کی بلڈنگ بنا دی گئی، لیکن پھر مسجد کو بھی مسجد کو بھی جو ہے وہ شہید کر دیا گیا راتوں رات۔ یعنی رات کو مسجد ہے، عشاء کی نماز لوگ پڑھ کر جاتے ہیں، فجر میں امام صاحب نماز پڑھانے آتے ہیں، اذان دینے آتے ہیں، تو وہاں پر مسجد کی جگہ جو ہے وہ ان کو پودوں کا باغ نظر آتا ہے۔ یہ راتوں رات پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں یہ کام سر انجام دیا گیا۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ گرین بیلٹ اور یہ خوبصورتی میں رکاوٹ تھی، اس وجہ سے یہ کیسے لوگ ہیں، دیکھیں کہ مسجد جو ہے وہ خوبصورتی میں رکاوٹ ہے۔ مسجدیں تو خوبصورتی ہوتی ہیں، مسجد تو دیگر ممالک میں آپ چلے جائیں، ترکی میں، سعودی عرب میں، دبئی کے اندر ابو ظبی مسجد جو بنائے گی، لوگ دور دور سے اس مسجد کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، اتنی خوبصورتی، یعنی وہاں پر خوبصورتی میں آڑ نہیں ہے، پاکستان کے اندر جو ہے وہ خوبصورتی میں آڑ ہے۔ اور ہم انڈیا کے لوگوں کو کہتے تھے کہ وہاں کے مسلمانوں کے کہ تم سیب نہیں ہو، لیکن ہم اب خود سوچنے پر مجبور ہیں کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ یہاں پر مسجد جو ایک بار مسجد بن گئی وہ اللہ کا گھر ہے، قیامت تک وہاں پر مسجد ہی رہے گی۔ اب جو لوگ اس مسجد کو گراتے ہیں وہ اللہ کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، مولویوں کو کچھ نہیں بگاڑ رہے۔ یہ مسلمانوں کو اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ وہ اللہ کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، وہ تو اللہ کا گھر ہے، وہ کسی کی ذاتی پراپرٹی تھوڑی ہے، وہ تو اللہ کے لیے وقف کی گئی جگہ، تو وہ اللہ کا گھر ہے، وہ قیامت تک مسجد ہی رہے گی۔ اب جو حقائق سامنے آ رہے ہیں، پہلے تو بتایا گیا کہ مسجد جو ہے وہ غیر قانونی جگہ پر بنائی گئی تھی، اس وجہ سے جو ہے اس کو شہید کیا گیا، اور 50 مسجد کو ہے وہ نوٹس جو ہے وہ جاری کیے گئے۔ لیکن اب جو حقائق سامنے آ رہی ہے اس جامع مسجد مدنی کے بارے میں کہ یہ مسجد جو ہے وہ پاکستان بننے سے بھی پہلے موجود تھی۔ پاکستان بننے سے پہلے یعنی 3031 میں جو ہے وہ یہاں پر لوگ موجود تھے، رہتے تھے، رہائش تھی، ایک بستی تھی، انہوں نے کچی مسجد بنائی، اور یہ 80 تک، سن 1980 میں جنرل ضیاء الحق کے دور میں، ضیاء الحق کا یہاں سے گزر ہوتا تھا تو وہ اس کچی مسجد میں نماز ادا کرتا تھا، لیکن پھر اس نے جو ہے وہ حکم دیا کہ اس مسجد کو جو ہے وہ پکا کیا جائے، اور صدر کے حکم پر اس مسجد کو پکا کیا گیا، اس کو دوبارہ تعمیر کیا گیا، اور اس کو وفاق کے انڈر دیا گیا۔ اس مسجد میں جو خطیب صاحب تھے، جو امام صاحب تھے، ان کو وفاق جو ہے وہ پے کر رہا تھا، لیکن اب جو ہے آ کر غیر قانونی کہہ کر اس کو شہید کر دیا گیا، اور گرین بیلٹ کا نام دیا جا رہا ہے کہ گرین بیلٹ اور خوبصورتی میں آڑ ہے۔ تو یہ تمام باتیں جو ہیں وہ آپ ذرا سوچیں کہ یہ پاکستان جو ہے
وہ کلمے کے نام پر بنایا گیا ہے، یہ اسلام کے نام پر اس ملک کی بنیاد رکھی گئی ہے، اور یہاں پر جو ہے مساجد کے ساتھ، اللہ کے گھر کے ساتھ اس طرح کا جو ہے وہ معاملہ کیا جا رہا ہے کہ اس کو راتوں رات شہید کر دی گیا، اور ایک مسجد نہیں 50 مساجد کو شہید کرنے کا نوٹس جاری کیا گیا۔ اور بتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ جو ہے وہ فیصل مسجد کا نام بھی آ رہا ہے اس میں، پتہ نہیں یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، بہرحال میں تو اس کو صحیح نہیں سمجھتا۔ فیصل مسجد کو تو نہیں شہید کر سکتے کیونکہ یہ انٹرنیشنل لیول پر ایک بہت بڑی خبر بن جائے گی، وہ تو سعودی عرب نے بہت بڑا پیسہ لگا کر اس کو جو ہے وہ تعمیر کیا ہے۔ بہرحال یہ جو عمل ہو رہا ہے ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، تمام مسلمانوں کو مذمت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ جو ہے وہ ہمارے دلوں کو جو ہے وہ ٹھیس پہنچی ہے، ہم اس پر سٹینڈ کرتے ہیں، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس طرح کے اقدامات بالکل نہ کیے جائیں اور ایسا عمل کیا جائے جس سے عوام خوش ہو، قوم خوش رہے۔ قوم خوش ہے تو آپ بھی خوشحال ہیں، قوم کو اگر آپ جو ہے وہ خوشحال نہیں رکھیں گے، باقی جتنے بھی معاملات آپ کر رہے ہیں لیکن وہ الگ بات ہے، لیکن یہ تو مذہبی معاملہ ہے نا، یہ تو ہمارے مذہب کا حصہ ہے، مسلمانوں کی ضروریات میں سے ہے مسجد، مسلمانوں کی ضرورت ہے، مسلمان پنجگانہ نماز ادا کرتے ہیں، کوئی فجر پڑھتا ہے، ظہر 5 وقت کی نماز ادا کی جاتی ہے، مسجد میں بچے قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اسلامی تعلیمات دی جاتی ہیں، تو یہ مسلمانوں کی ضروریات میں سے ہیں۔ اس طرح مساجد کو شہید کرنا یہ جو ہے درست نہیں ہے۔ بہرحال ابھی 24 گھنٹے کا 48 گھنٹے کا ٹائم لیا ہے حکومت نے کہ اس پر جو ہے ہم کوئی فیصلہ دیتے ہیں کہ اس پر کیا کرتے ہیں ہم۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین حکمرانوں کو ہدایت عطا فرمائے اور اس طرح کے اقدامات سے وہ پیچھے ہٹیں اور مسلمانوں کو جو ہے وہ اس طرح پریشان نہ کیا جائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اس پاکستان کے لیے دعا کریں، اللہ میرے وطن عزیز کو تا قیامت سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔